سر یہ آپ کے سامنے بھی یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ جے یو آئی پی ڈی ایم کی سربراہی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، حکومت کی بڑی اتحادی جماعت ہے، ان کے اندر بھی یہ خدشہ پایا جا رہا ہے کہ اس وقت حالات کو کہیں نہ کہیں اس سمت پہ لے جایا جا رہا ہے جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں جو بات کی تھی کہ لگتا یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے کہ وہ 3 مہینوں کا نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو خدشات آپ کے اپنی اتحادی جماعتوں کے اندر بھی پائے جا رہے ہیں، کیا آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ایسے حالات ہیں؟ اور اگر ایسے حالات ہیں تو پھر آئین اور قانون کے تناظر کے اندر اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کیا کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی؟ تنگی صاحب پہلے آپ سے اور پھر رانا صاحب اس کے اوپر کومنٹ کر دیں۔ دیکھیے خالد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب ہم حکومت یا ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ہم نے دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے ملک کی تمام جماعتوں ہے کہ ایک پچ پہ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی حکومت کے لیے کام گردی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ہماری تو اسٹینڈ بالکل واضح ہے، لیکن 2018 کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی نے کمپین کیا ہے اور کون سی پارٹیوں کو گھروں تک اور دیواری تک محدود کیا ہے، لیکن پھر بھی الیکشن ہو گیا۔ اور اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے ملک میں بہت اچھے پولیٹیشین شہید ہو گئے، عوام شہید ہو گئے، اداروں کے نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، اور اس لعنت پہ قابو پانے کے لیے ملک کی تمام محب وطن جماعتیں، جمہوریت پسند جماعتیں ایک پہ آ کر میرے خیال میں جب تک ہم ایک پہ نہیں آتے تو ہم اور اسی طرح ہم لاشیں اٹھائیں گے۔ کب تک اٹھائیں گے؟ تنگی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو خدشہ پایا جاتا ہے جس کا اظہار مفتی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں یا ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسی فیلنگز آتی ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں یہ 60 یا 90 دن جو بھی کانسٹیٹیوشنل پیریڈ ہوگا اس کے اندر یہ یقینی ہوگا؟ الیکشن وقت پہ ہوگا۔ ٹھیک، رانا صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو یہ صورتحال ہے کیا آپ کو بھی کچھ اس قسم کی فیلنگز ہیں، یا پھر اس صورتحال سے ابھی جب آگے جانا ہے ہم نے اکنامک کرائسس ایک طرف ہے، کیئر ٹیکر کو پاورز دے دی گئیں، لیکن دوسری طرف دہشت گردی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ 2013 2018 2008 کا الیکشن ایون محترم بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھی، 40 دن الیکشن لیٹ ہوا تھا لیکن الیکشن پروسیس نہیں رکا تھا، ہوئے تھے۔ اس وقت آپ اس سارے تناظر کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو صورتحال ہے بہت مخدوش اس لیے بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز ڈپٹی پریمیئر آج آ رہے ہیں اسلام آباد میں۔ یہ کو جو ایشو ہوا ہے جو ایسے نہیں ہو گیا، یہ نیکسس آف ایول ہے را کا، مساڈ کا اور دوسرے ملکوں کی ایجنسیز کا۔ یہ بڑا پلان کر کے کیا گیا ہے۔ What I understand as a student of this phenomena، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ یہ ایسے کو ہو گیا اور اتنا ظلم ہو گیا، اتنی کیجویلٹیز ہو گئیں۔ چونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو کیا ہوا تھا، اب چائنیز پریمیئر آج آ رہا ہے تو کیا ہوا ہے، اس کے سیدھے ریمیفیکیشن ہیں اور بہت سیریس ریمیفیکیشن ہیں۔ اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جی یہ ہمیں اس پہ کوئی شرمانا نہیں چاہیے۔ پارلیمنٹ میں اجلاس تھا سیکیورٹی کمیٹی کا، آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی ایس بھی تھے، انہوں نے یہ کہا اور پرائم منسٹر کی تھاپنا تھی کہ جی آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ جب یہ بات کی گئی آئی ایس اے کے ڈی جی نے کی پارلیمنٹ میں، تو اللہ جانتا ایک پارلیمنٹیرین نے کہا خدا کے لیے آپ ختم نہ ہو، آپ جو ہے نہیں کر سکتے، وہ انکریڈیبل لوگ ہیں ٹی ٹی پی والے، آپ ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے، پھر ہوا۔ 5000 کے لوگ جو ہیں وہ سیٹل ہوئے، اور جو باہر آئے جیل سے وہ جیٹ بلیک 3 دفعہ ملٹیپل مرڈر میں کنوکٹ لوگ تھے جن کو پریزیڈنٹ نے چھوڑا، ان کے کہنے کے اوپر، گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر، پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر اور باقی سٹیک ہولڈرز کے کہنے کے اوپر۔ وہ دن اور آج کا دن قیامت کی گھڑی ہے۔ یہ ان کی بھی تو ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا تھا۔
اب آپ نے جو بات کہی ہے، ہمیں سوئچ اوور کرنا پڑے گا جو 2016 کا پلان تھا، جو اے پی ایس کے حوالے سے بنایا گیا تھا، اس پلان کو ریسٹور کرنا پڑے گا. انفورسمنٹ کا پلان، پریونشن کا پلان، ڈیٹیکشن کا پلان، اس پلان کے سارے حصے تھے. اس کو موبلائز کرنے ایڈوانس انٹیلیجنس ہر طرح کی کرنا پڑے گا، اور سارے کے سارے پریکٹیکل سٹیپس لینے پڑیں گے. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل پارٹیز بڑا کچھ کر سکتی ہیں. اس میں جو بیسیکلی جو ہماری فارمیشنز ہیں، نو ڈاؤٹ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انٹیلیجنس کلیکشن میں کمیونٹی سپورٹ کے ذریعے ضرور مدد کر سکتی ہے، انہوں نے کرنی چاہیے. اور اپنے جو جتنا بھی آپریٹرس ہے ہمارا لا اینڈ آرڈر کا، اس کو پوری طرح وہ سپورٹ کریں مورلی اور ادروائز. وہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا. ٹنگی صاحب تو میں ایگری کرتا ہوں، الیکشن باہر صورت ہوں گے انشاءاللہ اور ٹائم کے اوپر ہی ہوں گے، لیکن اس چیلنج کو بھی فائٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک تباہ کن قسم کا چیلنج ہے جو پہلے سے کئی گنا زیادہ گرو کر گیا ہے. اور آپ کو آج اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ جو چائنیز پرائم منسٹر اتر رہے ہیں، ابھی وہ آ رہے ہیں ٹائم ان کے اور ادھر انہوں نے یہ کیا ہے. ایک اور بڑی اہم چیز ہے رانا صاحب، آپ سے وہی پوچھ لیتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے بیانات سامنے آئے ہیں تو وہ تو ان کے اندر ہم آہنگی نظر آ رہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ 8-9 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے کہ وہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہی ہے. یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ لندن سے دبئی آئے، پھر جدہ گئے، جدہ سے پھر دبئی آئے، اور خیال تک شاید دبئی سے پاکستان آئیں گے، لیکن واپس لندن چلے گئے. تو یہ ان کی آمد کے اندر کیا ایسی بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ نہیں آ رہے پاکستان؟ آپ جو انصاف کی علامت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کیا بات ہے. ہاں جی، ابھی تو دیکھیں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پچھلے 15 مہینوں سے. وہ کیا چیف جسٹس ہے جو شہباز شریف صاحب ہیں؟ کیا جج ان کے متحد ہیں؟ کیا جو ریلیف مل رہا ہے بار بار جن لوگوں نے کرائم کیے ہیں، کیسے مل رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ ہم سارے بچے میاں صاحب کو بھی دیکھیں ریلیف ملا تھا تو وہ جیل میں تھے اور ان کو بیماری کی بنیاد کے اوپر ضمانت دی گئی، تو وہ بھی دیکھ ریلیف ہی تھا. ہوا نا اس وقت کچھ اور لوگ ہوں گے جب ہوا، اب نہیں ہو رہا. اس لیے ان کو جو ہے آگے انہوں نے بہت زیادہ زخم کھائے ہیں ہمارے انصاف کی علامت کے ہاتھوں. تو کیا وہ اپنے احتیاط بھی پوری نہ کریں؟ اب ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو یہ حق حاصل ہے تو مرنے سے بچے ہیں. اللہ نے بچائی ان کی جان جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اس لیے مہربانی کر کے اگر آگا تو اور کوئی مہینے تک آ جائیں گے، 5 ہفتے تک آ جائیں گے، کتنی دیر رہ جائے گی آنا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کی تبدیلی کے بعد آئیں گے؟ آپ کو سب کو پتا ہے، یہ کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلے، تھینک یو، بہت شکریہ. رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینیٹر مسلم لیگ نون کے، اور سینیٹر بہرامند تنگی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. بات چیت اور تھی کہ پاکستان میں ایک طرف دہشت گردی کے واقعات تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر جس انداز میں قانون سازی ہو رہی ہے وہ بھی بہت جلد بازی میں، اور اب حکومت کے اپنے اتحادی جو ہیں کہ وہ بھی چیخ اٹھے ہیں کہ یہ قانون تو جمہوریت کے لیے بھی زہر قاتل ہوگا اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی مستقبل میں خطرناک ہوگا. آج تک کے لیے جو گفتگو ہوئی ہے اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ پاکستان کو آگے لے جانا ہوگا تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ان عوامل کا ایک تو تدارک کرنا ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان بار بار ڈی ریل ہوتا ہے جمہوریت سے، اور دوسرا آئین کی قانون کی بالادستی کرتے ہوئے ملک کو آگے لے کے چلنا ہوگا.